ایران کے سپریم کمانڈر خامنائی امریکہ اور اسرائیلی حملے میں شہید، ایرانی حکومت کا 40 روزہ سوگ اور 7 دن کی تعطیل کا اعلان۔ امریکی حملوں میں خامنائی کی بیٹی، نواسی، داماد اور بہو بھی شہید ہو گئی۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف عبدالرحیم موسوی کی شہادت کی بھی تصدیق۔ ایرانی سپریم کمانڈر خامنائی کے مشیر علی شمخانی اور پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل محمد پاکپور بھی شہید ہو گئے۔ بی بی سی کے مطابق اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے ایرانی وزیر دفاع عزیز نصیر زادہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان، کہا جاہرے کو سزا دی جائے گی، قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیں گے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق سی آئی اے نے ایرانی سپریم لیڈر کی اپوزیشن اسرائیل کو بتائی۔ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت پر پاکستان کی تعزیت اور اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی سیکیورٹی پر اعلیٰ سطح اجلاس، بدلتی عالمی سیکیورٹی صورتحال اور ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کی بھی شرکت۔ پاکستان کی مغربی سرحد پر افغان طالبان کی جاری جارحیت کے خلاف جوابی کارروائی کا جائزہ۔ شرکا کا پاکستان کی سالمیت، خود مختاری اور وقار کے لیے ہر قیمت پر حفاظت کے عزم کا اعادہ۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور۔ مشرق وسطی اور خلیجی ممالک میں ہونے والے حملوں کے بعد کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ایرانی دارالحکومت کے مرکز پر حملے، صہیونی فورسز نے ایک دن میں 1200 سے زائد بم گرائے۔ تہران کے مختلف مقامات فضائی اور میزائل حملوں سے گونج اٹھے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے تہران میں 24 گھنٹوں کے دوران 60 حملوں میں 57 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایران کے میزائل حملوں میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ اور ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج، مظاہرین کی کراچی میں امریکی قونصلیٹ کے احاطے میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ، مظاہرین پر شیلنگ اور فائرنگ، 9 افراد جاں بحق، 36 زخمی۔ مشتعل افراد نے سلطان آباد ٹریفک پولیس چوکی اور بختر بند کو آگ لگا دی۔ وائی نیوز کی ڈی ایس این جی اور ایدھی ایمبولینس پر بھی پتھراؤ کیا گیا۔ امریکی قونصلیٹ کے باہر لوگوں کو گولیاں کیسے لگیں، فائرنگ کہاں سے ہوئی، پولیس لا علم۔ رہبر معظم خامنائی کی شہادت بڑا جرم ہے، ذمہ داروں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ الجزیرہ نے ایرانی صدر دفتر سے جاری میڈیا بیان کے حوالے سے بتایا خامنائی کا قتل مسلم دنیا کی تاریخ کا اہم اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا۔ امریکہ اور صہیونی قوتوں کو اس اقدام کی قیمت چکانا ہوگی۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاری جانی نے کہا سپریم لیڈر پر حملہ انتہائی تکلیف دہ ہے، قوم کے دل زخمی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی عوام کے دل جلائے، ہم بھی ان کے دل جلائیں گے۔ شورا نگہبان کے آیت اللہ علی رضا عارفی عبوری کونسل کے رکن مقرر۔ علی رضا عارفی عبوری کونسل میں ایرانی صدر اور عدلیہ کے سربراہ کے ساتھ ہوں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق لیڈرشپ کونسل عارضی طور پر ایران کا انتظام سنبھالے گی۔ سپریم لیڈر کی شہادت کے خلاف اسلام آباد کے ایمبیسی روڈ پر احتجاج، مظاہرین کی اپارا چوک سے سفارت خانہ جانے کی کوشش، پولیس کی شیلنگ۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ، ریڈ زون سیل کر دیا گیا۔ لاہور میں امریکی قونصل خانے کے باہر دھرنا، پولیس نے شیلنگ کر کے مظاہرین کو منتشر کیا۔ پشاور میں بھی امریکی قونصلیٹ کے باہر احتجاج، مظاہرین نے پولیس حصار توڑ دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے مختلف علاقوں کے دورہ، امن و امان پر بریفنگ لی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا آج پوری امت مسلمہ کے لیے سوگوار دن ہے، خامنائی کی شہادت پر سب غمگین ہیں، درخواست ہے پرامن احتجاج کریں، قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ اسرائیلی فوج کے ایرانی دارالحکومت کے مرکز پر حملے، صہیونی فورسز نے ایک دن میں 1200 سے زائد بم گرائے۔ تہران کے مختلف مقامات فضائی اور میزائل حملوں سے گونج اٹھے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے تہران میں 24 گھنٹوں کے دوران 60 حملوں میں 57 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایران کے میزائل حملوں میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکی صدر کا پاسداران انقلاب کی جوابی کارروائی پر سخت انتباہ، سوشل میڈیا پر لکھا ایران نے کہا ہے وہ ایسا حملہ کریں گے جیسا پہلا نہیں کیا، ایران کو خبردار کرنا چاہتا ہوں وہ حملے سے باز رہے، اگر ایسا کیا تو ہم ایسی طاقت سے جواب دیں گے جو پہلے کبھی دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی۔
ایرانی سپریم لیڈر کی موت نہ صرف ایرانی عوام بلکہ دنیا کے لیے انصاف ہے۔ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایران کے امریکی اڈوں پر دوبارہ حملے۔ مشرق وسطی میں 27 امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ عراق، دبئی، دوحہ اور منامہ میں دھماکے۔ رائٹرز کے مطابق عراق کے اربیل ہوائی اڈے کے قریب دھماکے ہوئے۔ عراق میں الحریر کے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی میں مختلف مقامات میں دھماکے۔ گرائے گئے ڈرونز کا ملبہ 2 گھروں میں گرا، 2 افراد زخمی۔ برج خلیفہ کے قریب سے گزرنے والے ایرانی میزائل کو فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ جبل علی بندرگاہ کے قریب میزائل کا ملبہ گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ یو ای کا کہنا ہے گزشتہ روز ایران نے 137 میزائل اور 209 ڈرون داغے۔ قطر کا کہنا ہے ایران نے 75 میزائل داغے، بیشتر کو فضا میں ناکارہ بنایا گیا۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کی اپنی سرزمین پر ایران کے میزائل حملے کی شدید مذمت۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ایرانی حملوں کو بزدلانہ قرار دیا۔ کہا ایسے حملوں کو کسی بھی بہانے یا کسی بھی ضرورت میں جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا ایران نے ہماری قومی خود مختاری اور سلامتی پر براہ راست حملہ کیا، جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اماراتی وزارت دفاع نے کہا ایران نے متحدہ عرب امارات پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا، ضروری اقدامات اور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ بحرین نے ایران کے حملے کو جارحیت قرار دیتے ہوئے سلامتی کونسل سے مذمت کرنے کا مطالبہ کیا۔ سعودی عرب نے دیگر خلیجی ممالک پر بھی ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کی اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملوں کی مذمت۔ فریقین سے کشیدگی ختم کرنے اور مذاکرات کا مطالبہ۔ ایرانی مندوب نے کہا ایران پڑوسی ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ایران نے حملوں میں پڑوسی ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کی ایران پر حملے کی مذمت۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں کہا پاکستان، سعودی عرب، بحرین، قطر اور یو اے ای پر بھی حملے کی مذمت کرتا ہے۔ یو اے ای میں پاکستانی شہری کی موت کی مذمت کرتے ہیں۔ خطے میں جاری کشیدگی پر تشویش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ کی ملاقات۔ محسن نقوی نے روم اور اٹلی میں 4 ملکی وزرائے داخلہ کے اجلاس پر بریفنگ دی۔ پاکستانیوں کے لیے قانونی ورک پرمٹ کے جلد از جلد اجرا پر اتفاق۔ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، افغان حکومت کی ذمہ داری ہے ایسا نہ ہونے دے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر تعزیت کرتے ہیں، یہ سب کا نقصان ہے۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف شہروں میں آیت اللہ خامنہئی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ہم خون کے آخری قطرے تک انقلاب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے نے ایرانی قیادت پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہمارے آئینی ادارے مضبوط ہیں، قیادت کا تسلسل برقرار رہے گا، نئی قیادت کے انتخاب کا عمل آئین کے مطابق جاری رہے گا۔ 10 ممالک کی فضائی حدود بند سے ہزاروں پروازیں متاثر۔ ایران، عراق، اسرائیل، کویت، بحرین، قطر، شام کی فضائی حدود مکمل بند۔ امارات، لبنان اور اردن کی فضائی حدود بھی پروازوں کے لیے بند ہے۔ ترجمان پی اے اے کا کہنا ہے پاکستان کی فضائی حدود ہر قسم کے پروازوں کے لیے مکمل طور پر کھلی اور محفوظ ہے۔ پیٹرول 8 روپے مہنگا، 1 لیٹر 266 روپے 17 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل 5 روپے 16 پیسے اضافے کے بعد 280 روپے 86 پیسے کا ہو گیا۔ مٹی کا تیل بھی 8 روپے 20 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ نئی قیمت 188 روپے 73 پیسے فی لیٹر مقرر۔
کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، 3 ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 22 تولے سونا، 1 کروڑ 85 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کے ذریعے ملزمان کی شناخت کی کوشش شروع کر دی۔ T20 ورلڈ کپ کی چوتھی سیمی فائنلسٹ ٹیم کون سی ہوگی؟ فیصلہ آج ہوگا۔ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان اہم میچ کلکتہ میں 6:30 بجے کھیلا جائے گا۔ جو بھی ٹیم جیتے گی اس سیمی فائنل میں جگہ بنائے گی۔ زمبابوے اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں دہلی میں مد مقابل۔ پاکستان سری لنکا سے میچ جیت کر بھی T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔ قومی ٹیم سیمی فائنل میں جگہ نہ بنا سکی۔ فائنل 4 میں انٹری کے لیے سری لنکا کو 147 رنز تک محدود کرنا تھا، لیکن آخر میں 213 رنز کا ہدف بچانا بھی مشکل ہو گیا۔ گرین شرٹس 5 رن سے جیتے۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر ورلڈ کپ میں اپنا سب سے بڑا اسکور 212 8 وکٹس پر بنایا۔ فخر زمان کے برق رفتار 84 رنز، صاحبزادہ فرحان سینچری بنا کر میچ کے ہیرو قرار۔ کپتان سلمان آغا نے کہا، تمام فیصلے کوچ کے ساتھ مل کر کیے، ٹیم دباؤ میں اچھا نہیں کھیل سکی۔ کپتانی کے بارے میں واپس جا کر 2-4 دن غور کر کے فیصلہ لوں گا۔ باشد بھائی 3 ٹیمز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ڈیزرونگ ٹیمز ہیں ابھی تک جن کی کوالیفیکیشن سیمی فائنل میں ہو چکی ہے؟ ایک ساؤتھ افریقہ ہے، انگلینڈ ہے اور نیوزی لینڈ ہے۔ میرے خیال ہے چاروں ٹیمیں ڈیزرونگ ہے، چاہے انڈیا جیتے چاہے ویسٹ انڈیز جیتے، ان میں سے بھی ایک ٹیم نے آنا نا، وہ نیوزی لینڈ کی، وہ زیادہ بہتر ہے، انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے۔ لوگوں کی کرکٹ کس لیول پہ تھے کس لیول پہ آ گئے ہیں، یہ 3 ٹیمیں ڈیزرو کرتی ہیں اور کل جو جیتے گا وہ بھی ٹیم ڈیزرو کرتی ہے۔ اور کھلاڑیوں کے ساتھ ہیڈ کوچ بھی قصوروار ہیں۔ سابق کرکٹرز کا قومی ٹیم کی کارکردگی پر رد عمل۔ پروگرام ہر لمحہ پر جوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا، نیوزی لینڈ ٹیم سیمی فائنل کی مستحق ہے۔ کامران اکمل نے کہا، انگلینڈ نے پاکستان کو امید دی تھی لیکن گرین شرٹس فائدہ نہ اٹھا سکے۔ پروگرام کے میزبان شعیب ملک نے فخر اور فرحان کی بیٹنگ کو سراہا، کہا فخر زمان کے آؤٹ ہونے کے بعد محمد نواز کو بھیجنا چاہیے تھا۔